تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جہاں کے اوپر میرا معاشرہ، میرا سماج ترقی کرتا جا رہا ہے، وہیں کے اوپر ہم اپنے دین اسلام سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم نے اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستوں کو ترک کر دیا ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے۔ مومنین، جہاں کے اوپر معاشرے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے مومنین کو، وہیں کے اوپر بیماری اور تنگ دستی یعنی رزق میں تنگی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، جس کے لیے ہم ایک سے ایک عمل بھی کرتے ہیں۔ مومنین، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کو بیماری اور تنگی رزق میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے مفضل، گناہ سے بچو، اور ہمارے شیعوں کو بھی بتاؤ کہ وہ اس سے پرہیز کریں۔ باخدا تم لوگوں کے لیے اس سے زیادہ جلدی نقصان پہنچانے والی کوئی اور شے نہیں۔ تم لوگوں کو حاکم وقت سے جو نقصان ہوتا ہے، اس کا سبب یہ تمہارے گناہ ہیں۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے اوپر ہم ذرا غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم کو تنگ دستی کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی مرض میں مبتلا ہو جاؤ یا تمہارا رزق تنگ ہو جائے اور موت کے وقت جو تم پر سختی آتی ہے، یہ سبب تمہارے گناہ کی سبب ہے۔ یعنی انسان کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب حالت احتضار میں ہوتے ہیں تو ان کا جلدی دم نہیں نکلتا ہے، روح نہیں نکلتی ہے، تو اس کی بھی وجہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف و صرف یہی ہے کہ گناہ سے بچیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مفضل، تمہیں معلوم ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں مولا، مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس سبب سے ہوتا ہے کہ تاکہ تمہارے گناہوں کی سزا اس دنیا میں مل جائے اور روز قیامت تم لوگوں سے کوئی مواخذہ نہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، اس کے اوپر ہم ذرا تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں، غور و فکر کریں کہ یہ جو یہاں کے اوپر ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی وجہ صرف و صرف یہ ہے کہ تم کو تمہارے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مل جائے اور روز محشر اس کا مواخذہ نہ کرنا پڑے۔ عزیزان محترم، ہم کو چاہیے کہ ہم خداوند عالم سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ بے شک خداوند عالم رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔